ہے نا چھٹیاں؟ تو امام صاحب کی چھٹی کیوں نہیں ہے؟ مؤذن صاحب کی چھٹی کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ متعین نہیں کی، یوں جھگڑا پڑ رہا ہے۔ اگر متعین کر لی جاتی شریعت کے مطابق تو پھر کسی کو کہنے کا حق نہیں تھا۔ تو یہ شریعت کی غلامی ہے، اسے کہتے ہیں غلام۔ اگر بیمار ہو گیا تو کام تو میرے سے ہوگا نہیں، تب بھی مجھے کچھ ملے گا یا نہیں ملے گا؟ یہ نوکری اور ملازمت کی شرطیں ہیں۔ اب اس سے اندازہ کر لیجئے کہ انسان جو غلامیت کے اندر ہے اس کا کوئی کام متعین نہیں، جو کام چاہے جس وقت چاہے جس طرح چاہے کرنا ہوگا۔ کھیتی بھی کرنا چاہے تو اپنی مرضی سے نہیں کر سکتا، تجارت بھی کرنا چاہے تو اپنی مرضی سے نہیں کر سکتا، قرضہ بھی دے تو اپنی مرضی سے نہیں دے سکتا، صدقہ بھی دے تو غلام اپنی مرضی سے نہیں دے سکتا، حج بھی کرے تو اپنی مرضی سے نہیں کر سکتا۔ زکوٰۃ کے سلوک کو بھی ملحوظ رکھنا پڑے گا، روزے کے سلوک کو بھی ملحوظ رکھنا پڑے گا، حج کے سلوک کو بھی ملحوظ رکھنا پڑے گا۔ اپنی رضا سے نہ بیچ سکتا ہے نہ خرید سکتا ہے، یہ ہے غلام۔ اس کے بھی سلوک ملحوظ رکھنا پڑیں گے۔ کسی کو شریک بھی اپنی رضا سے نہیں کر سکتا۔ یہ جزیات عرض کی جا رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں عرض کی جا رہی ہیں، اور آپ حضرات پر تو سب واضح ہیں۔ اب نماز سے پہلے میں جا رہا تھا، ایک آدمی کیلے بیچ رہا تھا، اسے کوئی بتاوے مسلمان ہے، اذان کی جمعے کے بعد خریدنا بیچنا حرام ہے، خریدنا بھی حرام اور بیچنا بھی حرام، اور مسلمان پھر رہے ہیں۔ جمعہ کی نماز پڑھ چکے ہو تو تمہارے لیے جائز ہے، چلو گنجائش ہے۔ تو یہ جزیات ہیں، اور آپ حضرات پر تو سب واضح ہیں۔ فقہ کی کتابوں میں دیکھ لیجیے گا، کتاب الاجارہ پڑھایا جاتا ہے، کتاب البیوع یہ پڑھائی جاتی ہے، کتاب الزکوٰۃ مدرسوں میں عربی پڑھائی جاتی ہے۔ اولاد کی پرورش کی بھی شرطیں ہیں، اولاد کے پالنے کی بھی شرطیں ہیں، گھریلو زندگی کی بھی شرطیں ہیں۔ یہ نہیں جس طرح چاہا جب چاہا، جس کو چاہا بیوی بنا لیا، جس کو چاہا جب چاہا بیوی بنا لیا، اس کی بھی شرطیں ہیں یا نہیں ہیں؟ کہ بھائی ہے نہیں ہے؟ سالی سے یاری گانٹ رہا ہے اور اسے بہکا رہا ہے اور یوں کہہ رہا ہے سالی تو آدھی لگائی ہو، تیرے باپ نے مسئلہ گھڑا ہے۔ بلکہ بعض علماء کے نزدیک تو یہ ہے، اگر سالی کو شہوت سے اس نے چھوا ہے تو بیوی اس کی حرام ہو جائے گی۔ بعضوں کا تو یہاں تک مسئلہ ہے نازک، اللہ حفاظت فرمائے۔ اگر کسی نے ساس پہ ہاتھ ڈالا جان بوجھ کر تو بیوی ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی، اور اسے طلاق دے دے اور تیرے کام کی نہیں رہی۔ طلاق تو ہوئی نہیں، طلاق تو دینی پڑے گی لیکن حرام ہو گئی۔ آئی سمجھ میں؟ رات کو اٹھا بیوی کو جگانے کے لیے اور جا کے ہاتھ ڈال دیا اس پر، وہاں پڑی تھی ساس، جی اب ساس پہ ہاتھ ڈال دیا جا کر، اور وہ نکلی اب پریشان پچھتا، وہ میں تو بیوی سمجھ رہا تھا۔ تو شریعت کہتی ہے ہماری نہیں مانی، یہ تو ایکسیڈنٹ ہوا۔ وہ کیا ہے؟ جس کی چارپائی جہاں بچھتی ہے وہیں بچھنی چاہیے، یہ قانون ہے شریعت۔ یہ نہیں کہ کبھی وہاں ماں کو لٹا دی، کبھی بہن کو لٹا دی، کبھی بیوی لیٹ گئی، یہ کیا طریقہ؟ دوسری بات یہ ہے، جو کپڑے لڑکی کے ہیں، جو کپڑے لڑکی کے ہیں وہ بیوی نہ پہنے، اور جو بیوی کے کپڑے ہیں وہ لڑکی نہ پہنے۔ ہو سکتا ہے مغالطہ ہو جائے کہ دن میں یہ سوٹ پہن رہی تھی، رات کو جو شوہر کو خواہش ہوئی وہ بیوی کو جگانے گیا، اس کے کپڑے دیکھ کر سمجھے یہی بیوی ہے، اور ہاتھ پڑ گیا لڑکی پر۔ آئی آفت نہیں آئی؟ تو بندے ہم ہر وقت ہیں کہ نہیں؟ بندگی ہمارے لیے یوں نہیں بندے، آج ہم کمال کو یوں نہیں پہنچ رہے ہیں۔ کمال کو اگر پہنچنا ہے تو بندگی کرنی ہوگی، گندگیوں کو چھوڑنا ہوگا۔ یہ نہیں کہ جب چاہا جس کو چاہا دیکھ لیا، جب چاہا جس چیز کو چاہا سن لیا، جب چاہا جس طرح چاہا جس کے ساتھ چاہا بول لیا، جب چاہا جہاں چاہا جلدی سے یہ چل دیے۔ یہ جزیات ہیں، آپ حضرات کے خیال شریف میں آ رہی ہیں نہیں آ رہی؟ کیا فرما رہے ہیں حضرت؟ کیونکہ آپ حضرات کے یہ باتیں خیال شریف میں دماغ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ دماغ شریف میں آ رہی نہیں آ رہی؟ کیوں بھائی؟ جو دماغ شریف ہوگا تو آئیں گی، اور دماغ رذیل ہوا تو
تو تمہارا جو بھی کام ہوگا وہ مالک کے مرضی کے مطابق ہوگا۔ اس چیز کو اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے اللہ والوں کی غلامی کرنی پڑتی، اس چیز کو پیدا کرنے کے لیے اللہ والوں کی غلامی کرنی پڑتی ہے کہ ہمارے اندر یہ کیفیت پیدا ہو۔ اللہ، ایک کمرے میں خانقاہ میں جلال آباد 4 آدمی ٹھہر رہے ہیں اور ایک کو دوسرے سے بات کرنے کی اجازت نہیں، کسی کو کسی سے بات کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اب ایک نے بات کر لی، اس کے پیچھے سی آر ڈی لگا رکھا ہے شیخ نے، یا کشف ہو گیا یا سی آر ڈی لگا رکھا ہے، لگانا پڑتا ہے۔ سرکار کو سی آر ڈی بھی رکھنی پڑتی ہے، نہیں پولیس سے الگ، ہے نا؟ تو شیخ بھی تو سی آر ڈی لگاتا ہے مریدوں کے پیچھے، کیا کر رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، کیا بات کر رہے ہیں، یہ بات ہو رہی۔ جب اطلاع مل گئی، اب چاہے جنات کو لگایا ہو چاہے انسان کو لگایا ہو یا اپنا بھی لگ گئے ہوں ٹوہ میں، جیسے بادشاہ گشت کیا کرتے تھے رات کو، امیر المومنین بھی گشت کرتے تھے، کہیں کیا ہو رہا ہے، کہیں کیا کر رہا ہے۔ ایک آدمی کو دیکھا، ایک آدمی بات کر رہا عورت سے، بس آپ نے آ کے ایک درہ مارا، فرمایا کیسے بات کر رہا ہے اس عورت سے کھڑا ہوا ہے امیر المومنین، درہ مارا۔ انہوں نے کہا حضرت یہ میری بیوی ہے، میری بیوی ہے، بیوی سے بات کرنے میں کیا گناہ ہوا؟ اچھا تو فرمایا یہاں راستے میں کھڑا ہو کے کیوں بات کر رہا ہے؟ اس سے دیکھنے والوں کو بدگمانی ہوتی ہے، دیکھو بھائی کس کو پٹا رہا ہے، کہیں گے نہیں کہیں گے، کوئی کچھ کہے گا کوئی کچھ کہے گا، انگلی اٹھی نہ اٹھی، یہ کس کو پٹا رہا ہے، کس سے بات کر رہا ہے، یہ کون آدمی ہے، کہیں سے بھگا کے لایا کہ ہٹا کے لائے گا، پتہ نہیں کیا کہیں گے۔ تو کہا حضرت ہم یہاں کے نہیں ہیں، ہم باہر کے ہیں، مسافر ہیں، ہم یہاں جو مشورہ کر رہے ہیں، ٹھہرے تو کہاں ٹھہرے، رات کہاں گزاریں، ہم تو اس لیے کھڑے بات کر رہے ہیں، مشورہ کر رہے ہیں، مسافر ہیں ہم، یہاں کے نہیں ہیں۔ سمجھ میں آ گئی سمجھ میں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اچھا تو واقعی مجھ سے غلطی ہوئی، حالانکہ علاج تو کر دیا، پھر تو کسی کی ہمت نہیں ہوگی راستہ میں کھڑا ہوگا کسی نام حرم سے بات کرے، علاج تو کر دیا درہ مار کے، کان کھڑے ہو گئے وہ بات نہ کر لو کہ عمر نہ آ جائے، کسی کو کوئی سی آر ڈی نہ کر دے۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو احساس ہوا اس بات کا کہ میں نے بغیر سوچے سمجھے، بغیر تحقیق کے اس کو سزا دے دی، تو فرمایا لو یہ کوڑا اپنا بدلہ لے لو، لو یہ کوڑا اور اپنا بدلہ لے لو۔ تو آپ نے جو بدلہ، اس نے کہا میں نے آپ کو معاف کر دیا، میں نے آپ کو معاف کر دیا۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس بات پر تنبیہ فرمائی کہ سڑک میں کھڑے ہو کر کے کوئی اپنی بیوی سے ہی بات نہ کرے تاکہ لوگ بدگمان نہ ہو۔ گندگی دیکھیں کس طرح دور کر رہے ہیں۔ اچھا جب مجلس میں آ کے بیٹھے تو حضرت جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں ایک آدمی سے خانقاہ میں یوں پوچھ رہا، وہ جو بات کر رہے تھے وہی بتا دی۔ اب وہ سوچ رہے ہیں حضرت کو کیسے پتہ چل گیا، اور جو کر رہا تھا وہ اندر سوچ رہا ہے کہ تو میں ہی کر رہا تھا بات، ہے نا۔ اب وہ پکڑ ہو رہی ہے، اوہ تو خانقاہ میں آئے ہیں اور بد پرہیزی کر رہے ہیں۔ ایک آدمی خانقاہ میں تھا، میں اس کو چھوڑ کے آیا تھا، میں نے کہا حضرت کے پاس رہ کے کچھ اثر ہوگا۔ حضرت نے فرمایا اسے جنگلی کبوتر کو کیوں لے آئے، جنگلی کبوتر کو کیوں لے آئے، یہاں قید میں کیسے رہے گا؟ میں نے کہا کو بھی نہیں رہوں گا، میں نے اس کا ہاتھ لگایا تو اس نے کہا نہیں حضرت میں رہوں گا 2-4 دن۔ اچھا یہاں تو جنگل میں مدرسہ ہے، خانقاہ ہے، یہاں رکی سکی سادی سی روٹی ملتی ہے مدرسے کی، اور وہ ان کو کیسے گوارا ہوگی چٹورے آدمی کو، جنگلی کبوتر کو؟ جی نہیں حضرت، میں نے کہا نہیں حضرت میں مجھے لگا دوں، وہ کہتے نہیں حضرت چھوڑ لیا۔ جب چھوڑ دیا ایک وہاں آدمی ایسا مل گیا جو اس نے کہا ہاں بھائی کہاں رہو؟ وہاں رہوں حسین پور۔ اچھا کیا کام کرو؟ ارے بس کیا کرو، پریشان ہوں یوں اور ہوں، بہت دقت میں ہوں بھائی، یہاں حضرت جی کے پاس آیا تو دعا کروانے، بھائی یہاں یوں رہ رہا ہوں، حضرت جی دعا کر دیں میرا کام بن جائے۔ کیا کام ہے؟ انہوں نے کہا میں قرضہ ہے میرے ذمے اور میں بتیرے وظیفہ کر لیے کوئی کارگر نہیں ہوا، بھائی سوچوں کچھ یہیں سے مل جائے، اللہ کا حکم ہو جائے قرضہ ادا ہو جائے۔ اس نے کہا حضرت جی نہیں بتانے کے نمبر، میں بتاؤں تجھے ایک عمل، یہ پڑھ لے، ایک عمل بتاؤ۔ اس نے بتا دیا، اس نے کرنا شروع کر دیا اور ان سے گہری دوستی۔
معلوم ہوا کہ ایسا آدمی ہے ویسا آدمی. انہوں نے کہا مجھے ایسا ہتھیار چاہیے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی میں لا دوں گا. دوستی ہو گئی. اب وہ جب یہاں آیا, آنے کے بعد نے کہا ہاں بھائی خیریت اللہ کے جی بڑا مزہ آیا, بڑی یوں ہوا, بڑا اچھا ہے. اب وہ بس وہ فلاں آدمی ملا اور اس نے یوں کہا, اس نے یوں کہا. حضرت جی کی بات ایک بھی نہیں بتاتا, اس کی تعریف کر رہا ہے, کیا معاملہ ہے. مجھے چونک ہو گئی. اور میں نے کہا بھائی حضرت کی تو بات بتاؤ, حضرت نے کیا فرمایا, کیا سنایا, کیا کہا, کیا تم نے کیا, وہ تو بتاؤ. جی بس حضرت جی کی تو باتیں اونچے درجے کی ہیں, بڑی ہیں, ہمیں تو وہ آدمی ملا اس سے جی لگا ہمارا. میں نے کہا انا للہ و انا الیہ. گئے تھے کس بات سے چھوڑا تھا اس کو, اور ہوا کیا یہ. بس جب وہ پھر دوبارہ جانے لگا, میں نے کہا جانے رہے ذرا لبا, ہاں جی جاؤں گا, وعدہ کر کے آیا تھا ان صاحب سے, دوسرے صاحب سے. تو وہ جب جانے لگا تو میں نے ایک پرچے میں لکھا, میں نے کہا یہ تو ان پڑھ ہے, میری غلطی دیکھو بے وقوفی. میں نے پرچے میں لکھ کے اس کی شکایت اور حضرت کو لکھ دی. میں نے کہا یہ پرچہ میری طرف سے حضرت جی کو دے دی. اور اس میں نے لکھ دیا کہ حضرت خانقاہ میں, اسپتال میں مریضوں کو اگر کوئی بد پرہیزی کرائے تو مریض کیسے شفا یاب ہوں گے, اسپتال بدنام ہو جائے گا. اور اس کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا, فلاں صاحب نے اس طریقے سے یوں. اللہ کا حکم, ہمیں پتہ نہیں چلا, موبائل تو تھے نہیں جب پتہ چلے حضرت جی ہیں کہ نہیں ہیں. حضرت چلے گئے پاکستان. جب پاکستان انہی صاحب سے ملے, حضرت جی کو پتہ نہیں وہاں کہاں چلے گئے, پاکستان گئے. اچھا تو کیا وہ ہمارے مولوی صاحب نے, امام صاحب نے یہ پرچہ دیا تھا, اور پرچہ دینا تھا, انہوں نے پرچہ لیا, پڑھا تو اسی کی شکایت. اس کے تو کانپ گیا, کہنے اگر حضرت کے پاس چلا جاتا پرچہ میری کیا حال ہوتا. یوں دوستی کا ہاتھ ملایا تھا, یوں کرا تھا تجھے. اب وہ تو بس آ کے پھر یہاں میرے پہ بگڑ گئے. ساری عمر میں تو ایک کام کا آدمی ملا تھا, میرا بیڑا غرق کر دیا, میرا ناش کر دیا, میرا یوں کر دیا. دیکھا آپ نے بد پرہیزی. تو اس لیے شیخ پیچھے CID لگا رہا ہے کہ خانقاہ میں رہتے ہوئے باتیں کیوں کر رہے ہو, تم اب تک تھکے نہیں ساری عمر باتیں کرتے ہوئے. یہاں آئے تھے اپنی اصلاح کے لیے. اصلاح کیسے ہوگی جب ہم نے کہا تھا فضول بولنا نہیں. تو یوں پوچھنا تم کہاں کے رہنے والے ہو, کیا کاروبار کرتے ہو, یہ فضول ہوا کہ نہیں ہوا. کون سا تمہیں رشتہ داری کرنی تھی اس سے جو پوچھ رہے ہو, فضول ہوا کہ نہ ہوا. تو خانقاہ میں رہتے ہوئے کان کھینچے جا رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ خانقاہ میں آئے ہو اللہ والا بننے کے لیے. اور اللہ والا جب بنو گے جب کہنا مانو گے, اور کہنا جی کے خلاف ہو یا کچھ ہو, بندگی کرنی پڑے گی, اطاعت کرنی پڑے گی. جب بندگی کرو گے تو گندگی. ہم نے دیکھا خانقاہ میں کسی کو ملے, کوئی آدمی سے وہاں اللہ کر رہے, ان سے ملاقات ہوئی, السلام علیکم. انہوں نے کہا السلام علیکم. کہا وعلیکم السلام. بس یوں نہیں پوچھتے کہ مزاج شریف, مزاج اچھے ہیں. کیوں؟ جب جانتے ہی نہیں تو مزاج کیسے پوچھیں. سلام کا حق ہے, مزاج پوچھنا کیا مطلب. آگے دوستی کیسے قدم کیسے بڑھا, سمجھ میں آئی نہیں آئی. کرو گے زبان پہ لگام, فضول بولنے سے پرہیز. ہاں اتنے بڑے وہ بھی نہ بن جائیے پرہیزگار کہ ہم جا رہے ہیں چلے ہوئے ساتھ میں, اور پیچھے سے کوئی دکان میں کسی کی گاڑی میں آگ لگا رہا ہے, مثلا جلوس نکل رہا ہے مسلمانوں کا, کوئی ریلی نکل رہی ہے, اور اس میں کچھ آدمی مکان میں دکان میں کہیں گاڑی میں آگ لگا رہے ہیں, تم دیکھ رہے ہو ہے نا, تو فوراً پکڑنا اس کو, یہاں نہ چوکنا کہ کون ہے کون نہیں. اگر اپنا ہے تو کیوں جلا رہا ہے, ہمیں فساد مچانا ہے, ہمیں نقصان میں ڈالنا چاہتا ہے اگر اپنا ہے تو. اور اگر کوئی غیر ہے تو وہ آگ لگا کے تمہیں پھنسانا چاہتا ہے مسلمانوں کو. اور تم یہ کہو گے میں تو تھا نہیں, خدا کی قسم قرآن کی قسم میں تو تھا نہیں. تو تھا نہیں, تجھے تو نگرانی رکھنی چاہیے تھی, تجھے نہیں رکھنی چاہیے تھی. اپنے ساتھیوں کو کہتا 4 آدمی آگے رہو, 4 داہنے رہو, 4 بائیں رہو, آگے بھی دیکھو بائیں بھی دیکھو. جب جلوس چلے گا کہیں ایسا نہ ہو کوئی آ کے مخالف اور آگ لگا دے یا بم چھوڑ دے اور ہم پھنس جائیں سارے کے سارے. تو یہاں ضرورت ہے نہیں آنکھیں کھولنے کی, یہاں بھی کر رہا ہوں, کوئی ہمیں کیا مطلب. اچھا بھائی عجیب آدمی ہو. ایک آدمی نے کہا حضرت تھان رحمۃ اللہ علیہ سے کہ حضرت مجھے فضول خرچی کی بڑی عادت ہے, پیسے جیب میں ٹھہرتا نہیں, بس جو جی مایا خرچ کر دے, جو جی مایا, فضول خرچی کی عادت ہے. حضرت نے فرمایا اس پہ قابو کرو. فرمایا حضرت کیسے کروں, ترکیب بتاؤ. فرمایا ترکیب یہ ہے, جب ضرورت تقاضا پیدا ہوا کرے خرچ کرنے کا تو پہلے سوچ لیا کرو یہ کام ضروری ہے یا نہیں.
اگر ضروری ہے تو خرچ کرو، ضروری نہیں ہے تو خرچ مت کرو۔ ایک دوا دے دی، علاج بتا دیا، اس نے کہا ان نے شروع کر دیا۔ ایک دن جا رہا تھا ٹرین میں، ریل میں، وہاں جب گیا ٹرین رکی کہیں تو وہاں چنے کے دانے اور گڑ بک رہا تھا، اس کے جیب پانی دیے اسے چنے خریدنے کے واسطے۔ یہ اتر کے چلا گیا، جا کے گڑ خرید لیا، چنے خرید لیے۔ اب جب یہ واپس آ گیا ٹرین میں، آیا نہیں، اب یہ کھڑا، او وہ تو یاد نہیں رہا سکتے جو فرمایا تھا، میں نے پہلے سوچا نہیں، تو اب سوچ رہا ہے یہ لینا ضروری تھا کہ نہیں، اور اس نے ٹرین چل دی، ٹرین نکل گئی۔ جب نکل گئی تو یہ پریشان۔ اب حضرت کو اطلاع دی آنے کے بعد، حضرت جو میرے ساتھ قصہ ہوا، تو فرمایا نالائق، ایسا کا علاج ہونا چاہیے، دور ہو جا میرے پاس سے، یہاں سے۔ جس کو اتنی بھی عقل تمیز نہ ہو، ارے جب تجھے پتا تھا ٹرین نکل جائے گی تو وہاں آ کے بھی تو سوچ سکتا تھا، اگر پہلے بھول گیا تھا بعد میں سوچ لیتا۔ جب غلط نکلتا کہ ضرورت نہیں تھی ان کے خریدنے کی تو کسی غریب کو دے دیتا، وہاں تقسیم کر لیتا یا اپنے بیگ میں رکھ لیتا، بعد میں جب ضرورت ہوتی، بھوک ہوتی، جب کھا لیتا۔ ایسا ہو سکتا تھا؟ نہیں ہو سکتا۔ تو فرمایا ایسے کوٹ مغزوں کی مجھے ضرورت نہیں۔ ایسے ہی لوگ بدنام کرتے ہیں اپنے بزرگوں کو، پیروں کو، عقل تو خود نہیں ہے۔ تو میں نے اس لیے کہا ساری جگہ بھولے بھی نہ بن جائیو، بلکہ بھول کر یہاں ضرورت ہے جانچ کی، اور وہاں ضرورت نہیں تھی بات کرنے کی تو وہاں بات مت کرو، یہاں غور کرو، بول لو۔ نہیں سمجھ میں آئی بات؟ ایک آدمی رات کو آپ اٹھے، آپ باہر پیشاب کے لیے کی ضرورت سے اٹھے، دیکھا کھٹ پٹ کی آواز آ رہی، جھانک کے دیکھا کون، تو دیکھا کوئی بھینس لیے جا رہا ہے۔ بھائی رات کو یہاں محلے میں گلی میں بھینس کون لے جا رہا ہے؟ کون ہے یہ؟ پتہ لگانا اس کا۔ اب آپ کھنکارے اور زور سے کھنکارے تو اگر چور ہوگا تو بدک آ جائے گی، نہیں آ جائے گی؟ پکڑا جائے گا، نہیں پکڑا جائے گا؟ اور اگر کوئی وہی ہے تو وہ کہے گا السلام علیکم، پہچان ہو گئی، السلام معلوم جانکار، ٹھیک ہے، چور نہیں ہے۔ تو یہاں بولنا ضروری ہے، کھنکارنا نہیں۔ اور جہاں ضرورت نہ ہو وہاں کھنکارنا سمجھ میں آ گئی بات؟ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔ تو بات یہاں سے چلی تھی، دنیا میں آئے ہیں مجاہدہ کرنے کے لیے، اور مجاہدہ یہ ہے کہ طبیعت کو شریعت کے تابع کرنا ہے۔ شریعت کو طبیعت کے تابع نہیں کرنا، بلکہ اپنے طبیعت کو شریعت کے تابع کرنا ہے۔ شریعت کہتی ہے دیکھو، دیکھ رہے ہیں، حضرت شریعت کہتی ہے ایک بزرگ نے تو اتنا بندوبست کیا اپنا کہ مکان میں آنا، مسجد میں چلے جانا، مکان میں سیدھے اندر جانا، چلے جانا۔ باہر کا جو گراؤنڈ تھا، صحن تھا، بہت لمبا تھا، ان گھر والوں نے کوئی پیڑ لگایا، وہ پیڑ بڑا سارا ہو گیا۔ جب بڑا سارا ہو گیا، ایک دن کسی ضرورت سے ادھر کو چلے گئے، وہاں دیکھا بڑا سارا پیڑ، تو آپ فرما رہے ہیں یہ درخت یہیں لگایا گیا ہے یا یہاں یہیں اگا ہے؟ انہوں نے کہا حضرت یہیں اگا ہے، بڑا سارا ہو گیا۔ اچھا، فرمایا ہم نے 40 سال سے ادھر دیکھا ہی نہیں، مکان میں اپنے ادھر کی طرف دیکھا ہی نہیں۔ اتنی مشق تھی اپنے آپ کو بچانے کی۔ آپ حضرات میں سے جن لوگوں نے دیکھا ہو، حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پر رحمت فرمائے، مرکز دلی میں، جن حضرات نے دیکھا ہو، سابقہ پڑھا ہو، تو حضرت بھائی یوں بیٹھے ہیں تو یوں بیٹھے ہیں جی، کوئی آیا بات کی تو آہستہ آہستہ نظریں اٹھا کے اسی کی طرف دیکھتے تھے، یہ نہیں کہ ادھر ادھر کو، اس کی جیب کو بھی دیکھیں، اس کے بیگ کو بھی دیکھیں، ادھر کو دیکھیں، ادھر کو کون کھڑا ہے، کچھ نہیں۔ ایسی مشق رکھی تھی، کوئی بات کرتا تھا تو سنتے رہتے تھے، جواب دیتے بڑا جانچ کے، مختصر جواب اور مکمل ہوتا تھا۔ حضرت جی نے اجتماع بند کر دیے، اجتماع بند، اب کہیں کی تاریخ اجتماع کی نہیں دی جائے گی، مشورہ ہو گیا، بند، ختم کر دیا۔ ایک لوگ آئے، کچھ عالم، انہوں نے آگے کہا بھائی اجتماع سے بڑا نفع ہو، حضرت جی نے بند کر دیا، یہ کیا حالات ایسے ہیں ملک کے، اس لیے اس وقت میں ابھی اچھا نہیں ہے اجتماع ہونا، خلل ہو جائے گا، نقصان ہو جائے گا، مشورہ۔ تو انہوں نے کہا میں ایسی تقریر کروں گا، حضرت جی کو تاریخ دینی پڑے گی۔ چل تو بھائی کر۔ میں جب وہاں بیٹھے مجلس خانے میں، وہاں اور عالم سب لوگ اور علماء تھے، ایک عالم نے کھڑا ہو کر تقریر کی، اور آدھ پون گھنٹہ ایسی تقریر کی، صحابہ نے یوں کیا، وہاں حالات نہ تھے اور وہاں یوں تھا، اور وہ ایسی دلائل کے ساتھ پیش کیا، سارے واقعات، سارے حالات، جذبے جہاد کے، بارش ہو رہی، گاڑیاں چل رہی، یہاں حالات کو دیکھا جا رہا ہے نا، ایسی تقریر۔ حضرت جی بیٹھے چپ خاموش سنتے، جب وہ بیچارے زور لگا کے تھکتا لگا کے بیٹھ گئے تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ اٹھے، اور اٹھتے ہوئے ایک جملہ کہا، ساری تقریر پر پانی پھریے۔ انہوں نے کہا کہتے ہیں جس کو عشق
خلل ہے دماغ کا. وہ یہ جملہ لگا، کہتے ہیں جس کو عشق وہ خلل ہے دماغ کا. یہ کہہ کے بنا چلے گئے اندر. اب وہ عالم صاحب چپ، کہنے لگا میں دیوان غالب کا حافظ ہوں، لیکن آج پتہ چلا کہ میں نے پڑھا ہی نہیں کہ دیوان غالب کو. مرزا غالب کی جو کتاب ہے، آج پتہ چلا کہ حضرت کے ایک جملے سے میرا ساری تقریر کا حل ہو گئی. کہتے ہیں جس کو عشق یہ خلل ہے دماغ کا. یہ جو عاشق بنے پھر رہے ہیں جس نے میں تجھ پہ فدا ہوں، میں تیرے بغیر جی نہیں سکتا، میں جی نہیں سکتی، ان کو 8 دن کے 3 دن ہی بند کر دو مکان میں، نہ کھانا دو نہ پانی دو. پھر پوچھو بول وہ لڑکا چاہیے لڑکی چاہیے یا کھانا چاہیے، تو کیا کہے گا؟ لڑکا لڑکی جا میں جھرے مجھے تو پانی پلا دو. کہے گا نہیں کہے گا؟ یہ کہتے ہیں یہ جنون ہے کھانے پینے کا، شرارت سوچ رہی ہے، ورنہ حقیقت کے انسان کے اندر جو طبیعت کا تقاضا ہے وہ اور ہے. تو اس لیے کہتے ہیں فضول بولنا سے بچو، ضروری خوب بول لو، چاہے سارا دن ہو جائے بولتے ہوئے. عادت پہ کھڑا ہے ایک آدمی اور عادت پہ بولی لگا رہا ہے، بات کر رہا ہے، تو وہ ضرورت سے بول رہا ہے بلا ضرورت. اس سے ذرا بھی دل پہ کوئی اندھیرا نہیں آئے گا، اور بلا ضرورت کے ایک بول لے گا، اسی کی نحوست دل پہ آئے گی. اب تو سمجھ میں آ گیا مجاہدہ. جتنی مشقت اٹھاؤ گے اللہ کے راستے میں، اتنا اللہ تعالیٰ کا دیدار اور مشاہدہ بڑھتا چلا جائے گا، قرب ہوتا چلا. آج 10 پردے اٹھ گئے، 1000 پردے اٹھ گئے، پھر 1,00,000 پردے اٹھ گئے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا چلا جائے گا. پھر یوں فرماتے ہیں ایک وقت ایسا بھی آتا ہے میں اور بندہ اتنا قریب ہو جاتے ہیں میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑے. آئی سمجھ میں؟ اتنا بڑا قرب حاصل ہو. تو سمجھ میں آیا کیا کرنا چاہیے؟ مجاہدہ کرنا چاہیے. نہیں کیا میں کرنا چاہیے؟ اللہ کی بندگی میں. اور بندگی تھوڑی دیر کے لیے نماز پڑھنے کی ہے یا ہر وقت کی ہے؟ بولنے کی، دیکھنے کی، سوچنے کی، چلنے کی، پروگرام بنانے کی، ہر جگہ بندگی ہے. اور بندگی نہیں ہے تو گندگی ہے. اور گندگی کا بھاؤ ہے کوئی؟ کیوں بھائی ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے توفیق نصیب فرمائے. گردن جھکاؤ اور آنکھیں بند کرو اور توجہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ